बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज मेरी ये 2021 की पहली वीडियो है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ये साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और कामरानियों का साल बनाए, आमीन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ITI ट्रेन किस तरह पाकिस्तान को यूरोप से रसाई दे रही है और CPEC किस तरह पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए अहम है। और 2028 में चाइना मुआशी तौर पर सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर तो बनेगा, लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा उजागर कर पाएँ में हमें कामयाबी हासिल हो। सबसे पहले जानते हैं कि ITI कॉरिडोर है क्या और यह किस तरह पाकिस्तान को यूरोप तक आसान रसाई फराहम करेगा, जिससे पाकिस्तानी अपना माल तिजारत बहुत ही जल्द और थोड़े दिनों में यूरोप तक पहुंचा पाएंगे। ITI ट्रेन कॉरिडोर किस तरह पाकिस्तान की रसाई यूरोप तक मुमकिन बनाएगा, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र जान लेते हैं कि 1964 के अंदर एक तंजीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट या RCD। इसके बनाने वाले थे ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। OIC की तरह कुछ आलमी सियासी प्लेयर्स ने इस तंजीम को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। बाद में इस तंजीम का नाम ECO कर दिया गया, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उस वक्त मज़ीद मेंबर्स का इजाफा किया गया और इस तरह इस वक्त ECO के मेंबर्स ममालिक की तादाद 10 है। इन 10 ममालिक में पहला है अफ़गानिस्तान और इसके बाद हैं सेंट्रल एशिया की आज़ाद होने वाली वो रियासतें जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बनी, उनको भी इनका मेंबर बनाया गया, जो कि हैं अज़रबैजान, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक या किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं। ECO करती क्या है? ये अपने मेंबर ममालिक के दरमियान कुछ एक्टिविटीज़ करती है, जैसे तिजारत, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी, सियाहत, एनर्जी, इकनॉमिक ग्रोथ और पैदावार, माशरती फलाह और माहौल, पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह अरेंज करती है। इसके फाउंडर ममालिक ने फैसला किया कि पाकिस्तान या एशियाई ममालिक की रसाई यूरोप की मंडियों तक कर दी जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक मुआहदा किया जिसको TTFA यानी ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट की मेन शिकें ये हैं। नंबर 1, मुसाफिरों और माल तिजारत की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। किस तरह? कॉरिडोर बनाकर, चाहे वो फिर रेलवे कॉरिडोर हो या फिर रोड का कॉरिडोर, और भी इसके मंसूबे हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नंबर 2, तेज़ी के साथ ट्रांजिट ट्रैफिक को बहाल रखना, मुसाफिरों और सामान की हिफाजत को यकीनी बनाना। नंबर 3, कस्टम फ्रॉड और टैक्स चोरी से बचने के लिए इज्तिमाई ताउन करना। नंबर 4, ट्रांजिट ट्रैफिक या माल की आमद रफ्त से मुतालिक ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव इक़दामात में हम आहंगी पैदा करना। अब आते हैं इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन कॉरिडोर की तरफ। ये इस्लामाबाद से शुरू होगा, बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में दाखिल होगा और फिर वहाँ से तुर्की तक पहुँचेगा। इसकी टोटल लंबाई 6500 किलोमीटर है, जिसमें से पाकिस्तान में 1990 किलोमीटर, ईरान में 2603 किलोमीटर और तुर्की में 1950 किलोमीटर का फासला तय करेगी ट्रेन। तुर्की से आगे यूरोप से मिलाने के लिए एक मार्मरेट ट्रेन टनल बनाई गई है, जिसका टोटल फासला इस टनल का 13.6 किलोमीटर बनता है, जबकि इसमें से 1.5 किलोमीटर टनल जो है वो पानी के अंदर है, यानी आबनाए बास्फोरस के नीचे से ये गुजरेगी। टोटल इसका इस ट्रैक का जो फासला है वो 76.6 किलोमीटर है और ये लेके जाएगा यूरोपीय ममालिक मसलन बल्गारिया और ग्रीस की मंडियों तक माल को। अब इस ITI ट्रेन कॉरिडोर यानी इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन कॉरिडोर की अहमियत क्या है वो जानते हैं। नंबर 1, यूरोप से पहले जो सामान लाया जाता था एशिया में या जनूबी एशिया से जो सामान भेजा जाता यूरोप को, उसको तकरीबन 45 दिन लगते थे। लेकिन ये ट्रेन उस माल को यूरोप की मंडियों तक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से पहुंचाएगी,
یعنی یہی جو 45 دن کا فاصلہ تھا یہ کم ہو جائے گا 11.5 دنوں میں، اور اس طرح مال تجارت تیزی سے یورپی منڈیوں تک پہنچ پائے گا۔ یہ ITI ٹرین 20 کنٹینر کے اوپر مشتمل ہوگی، جس میں سے ہر کنٹینر تقریباً 40 فٹ کا ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق اس ٹرین کی مدد سے کرایوں میں بہت زیادہ کمی ہوگی، یعنی 30% تک کمی ہوگی، جس کا فائدہ آٹومیٹکلی ان ممالک کو پہنچے گا جو باہر اپنا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں، جن میں ظاہر ہے پاکستان بھی شامل ہے۔ اب آتے ہیں کچھ ہمسایہ ممالک کی شرارتوں کی طرف، جن میں ظاہر ہے سر فہرست بھارت ہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کوریڈور پاکستان کے کچھ عرب دوستوں کو پسند نہیں آئے گا، اور اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ کوریڈور کھل پائے گا یا نہیں۔ لیکن ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ کوریڈور انشاءاللہ ضرور کھلے گا اور یہ ٹرین ضرور چلے گی، کیونکہ پاکستان بدل چکا ہے۔ اب وہیں خارجہ پالیسی بنے گی جو آزاد ہوگی اور پاکستانی عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی، یعنی پہلے پاکستان کا مفاد دیکھا جائے گا۔ اس روٹ پر پاکستان کی منسٹری آف فورن افیئرز نے 24 فروری 2020 کو ترکی اور پاکستان کی اعلیٰ سطحی کونسل برائے حکمت عملی اور تعاون کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈکلریشن جاری کیا گیا ہے، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ وہ جلد از جلد ITI ٹرین کو چلانے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے وہ ضرور اٹھائیں گے۔ جہاں تک بات ہے عرب ممالک کے ساتھ رفٹ اور ناراضگی کی، جو کہ خبریں وہ شائع کر رہے ہیں انڈینز، تو اس کے لیے عرض ہے کہ 2021 کے اندر سعودی ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آ رہا ہے، جس میں سے وہ سرمایہ کاری کے مواقع کے اوپر بات چیت کریں گے، اور سی پیک پروجیکٹ کے اندر ایک آئل ریفائنری کے قیام کی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ تو کہاں ہے ناراضگی اور رفت؟ اب آتے ہیں کہ سی پیک کس طرح پاکستان اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے درمیان مفید ہے یا فائدہ مند ہے، دونوں ممالک کے لیے۔ پاکستان اپنا خام مال اور بنی بنائی چیزوں کی تجارت کے مین ہب کے طور پر ان ممالک کو دیکھتا ہے۔ رابطوں کی بحالی اور پاور سپلائی کے لیے بھی اس کو اہمیت دیتا ہے، کیونکہ وہاں سے اگر بجلی ہم حاصل کریں تو وہ ہمیں اچھی خاصی سستی پڑے گی۔ ریسورسز سے بھرپور سینٹرل ایشیائی ممالک کو پاکستان مستقبل میں اپنے لیے سورس آف انرجی کی صورت میں دیکھتا ہے، اور سینٹرل ایشیائی ممالک سی پیک اور گوادر کی بندرگاہ کو اپنے لیے کسی نعمت سے کم نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ممالک لینڈ لاکڈ ہیں، یعنی ان کو سمندر کسی بھی طرف سے نہیں لگتا۔ تو اس لیے گوادر اور سی پیک ان کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنا مال جنوبی ایشیائی ممالک اور ویسٹ ایشیائی ممالک تک پہنچا پائیں۔ لیکن دنیا ان سینٹرل ایشیائی ممالک کو ایک اور نظر سے بھی دیکھتی ہے، یعنی ریئر ارتھ میٹلز یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی نظر سے، کیونکہ یہ دھاتیں وہاں ایبنڈنس میں موجود ہیں، بہت زیادہ تعداد میں، اور انٹیپڈ ہیں، ابھی تک ان کو نکالا نہیں گیا۔ یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں کیا؟ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ پیریاڈک ٹیبل کے اندر لینتھنائڈ سیریز کے نام سے ایک 15 ایلیمنٹس کی سیریز پائی جاتی ہے۔ ان کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یٹریم اور سکینڈیم کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ آخر یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس اتنے اہم کیوں ہیں؟ کیونکہ آج کی جتنی بھی جدید انڈسٹری، خاص طور پہ الیکٹرانکس کی انڈسٹری ہے، اس کی یہ بیک بون ہے۔ یعنی آپ اپنے کمپیوٹرز اٹھا لیں، لیپ ٹاپ اٹھا لیں، آپ کے موبائل اٹھا لیں، ٹی وی اٹھا لیں، تو جو بھی چیز الیکٹرانکس سے متعلق ہے اس کی بیک بون ہے یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس۔ اس کے علاوہ ڈیفنس کے اندر بھی ان کا انتہائی اہم استعمال ہے۔ مثال کے طور پر سماریم اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور گائیڈڈ ویپنز کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ لینتھنم نائٹ ویژن گاگلز، یعنی رات کے وقت فوجی اس کی مدد سے جو چشمے اس طرح کے اس سے بنائے جاتے ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیوڈائمیم لیزر رینج فائنڈر وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ اب اس وجہ سے بھی ان ممالک کے ساتھ تجارت سب کے لیے اہم ہے، چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جدید الیکٹرانکس کی انڈسٹری اگر آپ نے کھڑی کرنی ہے اور اس کو چلانا ہے تو آپ کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ان سینٹرل ایشیائی ممالک کے اندر بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں 2028 تک کیسے چین معاشی سپر پاور بن جائے گا اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ۔ اس نے پیشین گوئی کی ہے کہ 2028 تک چین امریکہ کو معاشی طور پر پچھاڑ دے گا۔
حالانکہ اسی ادارے نے پہلے 2035 تک پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ چائنا 2035 کے بعد معاشی طور پر امریکہ سے آگے بڑھ جائے گا۔ اب چائنا کے سپر پاور بننے سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ چائنا ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے۔ وہ چیزیں امپورٹ بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور ایکسپورٹ بھی اچھی خاصی تعداد میں کرتا ہے۔ امپورٹ میں اس کا بہت زیادہ انرجی جیسے تیل ہے تو وہ پوری دنیا سے لے کر آتا ہے، تو اس کو ایک لمبا سمندری راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی قسم کی جنگ کی صورت میں انتہائی غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کو اس خام تیل کی یا خام مال کی شارٹیج پیدا ہونے کا بہت بڑا خطرہ تھا۔ تو چائنا نے اس مسئلے کا حل سی پیک کی شکل میں ڈھونڈا، کیونکہ سی پیک اور گوادر کی بندرگاہ چائنا کو ایک انتہائی تیز رفتار اور انتہائی محفوظ راستہ مہیا کرتی ہے۔ سی پیک کے ذریعے چائنا اپنی تجارت کو سینٹرل ایشیائی ممالک تک بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح معاشی سپر پاور بننے کی صورت میں چائنا یہ اپنے اہم ترین جیسے سی پیک کا منصوبہ ہے اور باقی سینٹرل ایشیا کی تجارت کی طرف کے منصوبے ہیں، ان میں وہ تیزی لانے کی کوشش کرے گا اور جلد از جلد ان کی تکمیل چاہے گا۔ تو ظاہر ہے جب یہ منصوبے جلد تکمیل تک پہنچیں گے تو ان کا انڈائریکٹ فائدہ پاکستان کو بھی ضرور پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے اوپر زور دیں، تاکہ آنے والا وقت جس کو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ ایشیا کی صدی ہوگی، تو اس میں ہمارا پاکستان بھی روشن پاکستان کی طرف بڑھ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اسی طرح پاکستان کے اوپر قائم و دائم رکھے اور پاکستان اپنی ترقی کی طرف کی منزلیں طے کرتا جائے۔ اپنا اور اپنے دوسرے روشن پاکستانی بھائیوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔